أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور ان میں سے اکثر و بیشتر فسق و فجور اور کفر پر ہی رہیں گے۔ منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، آیت نمبر 110 میں فرمایا تھا۔ آج کی آیات کے اندر اس کی تفصیل ذکر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سب کے سب برے نہیں ہیں، یہود و نصارہ سب برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اس وقت بہت سارے یہود مدینے اور مدینے کے اطراف میں آباد تھے، یہ لوگ اہل کتاب تھے، اور بھی شام کے اندر یہ اہل کتاب کثرت کے ساتھ آباد تھے۔ ان لوگوں کے پاس حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ اہل کتاب کے پاس خود چل کر گئے اور کچھ کے پاس آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ مشہور ایک واقعہ آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں نصیحت کی کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو علم رکھتی ہے، جو اہل کتاب ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے باپ داداؤں کے پاس میں پہلے سے توریت کتاب موجود تھی اور ان کے درمیان مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، تو ایک پڑھی لکھی قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا، شرک سے منع کر کے توحید کا پیغام سنانا۔ جب یہ لوگ توحید کو قبول کر لیں اب تم انہیں نماز کا حکم دینا، جب یہ نماز کو مان لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، پھر ان کو تم زکوٰۃ کا حکم دینا، جب زکوٰۃ کو مان لیں پھر روزے کا حکم دینا۔ ایک ساتھ میں سب چیزوں کا حکم نہیں دینا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کو دین سمجھانا ہے، پہلے توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی صحابہ کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوئے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے ایمان میں داخل ہوئے۔ راتوں کو اٹھ کر کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور بھلائی اور خیرات کے کام کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اعلان ہوا تو انہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان میں داخل ہوئے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوہرے اجر کی بشارت دی ہے کہ جو شخص اہل کتاب میں سے مجھ پر ایمان لے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب دے گا۔ ایک ثواب تو پہلے والے نبی پر ایمان لا کر کے اس کی شریعت پر چلنے کا، پھر جب میری بعثت ہو گئی، میں آ گیا، تو میرے کو مان کر کے میری شریعت کو قبول کرنا،
اس لیے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعت الا باتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر میری اتباع کرنی ہوتی۔ اس لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو نبوت ملنے کے بعد میں آپ سے پہلے جتنے مذاہب تھے یہ سب منسوخ ہو گئے۔ اب جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پہلے دیگر مذاہب کو مانتا تھا ان سب کو چھوڑ کر کے اب آخری نبی کی شریعت کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، یہ اپنے پہلے انبیاء کے دین پر تھے، ان میں سے بہت سارے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو انہوں نے یہودیت سے، نصرانیت سے توبہ کر کے آپ کی شریعت پر آئے اور آپ کے دین میں اور آپ کی شریعت میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، سب کے سب برے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں سے ایک جماعت، امتن بولتے جماعت کو، گروہ کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت بنا کر گئے تھے، کوئی بھی فرقہ نہیں بنا کر گئے۔ یہ فرقے تو بعد میں بنے ہیں۔ اسلام میں یہ فرقہ اور تفرقہ، اختلاف، پارٹی بازی یہ پسندیدہ نہیں ہے، اسے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایک امت بنا کر گئے، سب کے سب ایک ہی راستے پر اور ایک ہی طریقے پر۔ اور پھر آپ نے تاکید کی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جو اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ گمراہی سے بچ جائے گا، اور جو اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں پڑ جائے گا، فرقوں میں بڑھ جائے گا، اختلاف میں پڑ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے تفرقہ بازی، اختلافات، فرقوں میں بٹنا یہ اسلام کی شان بھی نہیں ہے اور اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے۔ یہ تو بعد کے لوگوں کی یہود و نصارہ کی سازشیں تھیں، مسلمان ان سازشوں سے شکار ہو گئے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ جب آپ ان فرقوں کی تاریخ پڑھیں گے نا آپ کو بڑا تعجب ہوگا، حیرت ہوگی۔ ان جتنے بھی فرقوں کی شروعات کرنے والے ہیں بڑے بڑے علم والے تھے، لیکن دنیا کے لالچ میں آ کر کے انہوں نے اپنا ایک الگ سے جو ہے ایسا چیز شروع کی اور وہ چل پڑی، ان کے فالوور بہت سارے تھے اور ایک فرقہ بن گیا۔ ہر فرقے کی تاریخ آپ کو یہی ملے گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرقہ نہیں بنایا، آپ نے امت بنائی، پوری مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی اور سب کو ایک راستے پر چلایا۔ آپ کے جانے کے بعد میں پھر لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، جبریہ پیدا ہوئے، قہریہ پیدا ہوئے، اتنے سارے فرقے ہیں۔ پھر ہر بڑے فرقے کی 12 اندر شاخیں ہوتی ہیں۔ یوں ہوتے ہوتے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر تو 72 فرقے ہوئے تھے، لیکن میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پھر ان میں سے حق جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ حق پر ہوں گے جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ گمراہی پر چلا جائے گا۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ جو حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتی ہے، آناء اللیل،
راتوں کو، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ بالکل ٹھیک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آخرت کے دن پر، یأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، ینہون عن المنکر، بری چیزوں سے اور بری باتوں سے، ناپسندیدہ کاموں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسارعات بولتے ہیں کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مسابقہ کرنا، تو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مسابقہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ نہیں لگانی چاہیے۔ ہوڑ تو دین کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں لگانی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، نیکوکار بندوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ جو بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ان کی اس بھلائی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ جو بھی نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، کتاب پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، ان کی ہر نیکی کاؤنٹ ہوگی، لکھی جائے گی، اور ان کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے باخبر ہے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا فلن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے لیے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا، نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کو بچا پائے گی، نہ ان کا مال ان کو جہنم سے بچا پائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کفر یہ بڑی برائی ہے اور بڑی مصیبت ہے۔ کفر سے بچنا چاہیے اور کفر سے توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کبھی کبھی ایسے بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ بیماری آ گئی، اللہ نے میرے گھر میں بیماری کیوں لایا، اور کوئی اللہ کو ملا ہی نہیں، یہ کفریہ کلمے ہیں۔ اور بھی بہت سارے کفریہ کلمات ہیں۔ انسان کبھی کبھی ناسمجھی میں، کبھی ٹینشن میں، کبھی غصے میں کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے رکھنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، آدمی کا ایمان بار بار جو ہے نیا ایمان اس کو ملتا رہتا ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، اس آیت کے اندر کافروں کے صدقے اور خیرات کی انجام بتلایا ہے کہ کافر لوگ دنیا کے اندر کوئی بھلائی کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کریں۔ کسی کافر نے پیاؤ بنوا دی، کنواں بنوا دیا، سرائے بنوا دی، ایسا کوئی رفاہی اچھا کام کیا جس سے لوگوں کو، مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو بھی اس کی اس نیکی کا آخرت میں اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کے بدلے میں اس کو دنیا دے دیں گے، دنیا میں اس کو بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کو اس نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملنا ہے۔ آخرت کے اندر اس کی نیکی ایسے ہو جائے گی جیسے مثال دیتے ہیں، ایک بہترین باغ ہو،
اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی تیز و تند ہوا آئے اور اس ہوا کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈک ہو، طوفانی شکل میں ہو، اور وہ ہوا اس پورے باغ کو، کھیتی کو تہس نہس کر کے، برباد کر کے، اکھاڑ کے پھینک دے۔ تو جس طریقے سے اس تیز و تند ہوا نے اور طوفان نے اس پکی پکائی شاندار کھیتی کو تہس نہس کر کے، اکھاڑ کر کے اور پھینک کر کے ادھر ادھر کر دیا، اسی طریقے سے کفر پر رہتے ہوئے آدمی کتنی ہی اچھے کام کر لے، بھلائیاں کر لے، اس کا جو کفر ہے یہ ان سب بھلائیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ کفر کی وجہ سے کوئی بھی بھلائی اور اس کی اچھائی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کتنے اچھے کام کرتے رہو، آپ کا کوئی کام قبول نہیں ہوگا۔ مثال ان کافروں کی، ما ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، تیز و تند ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس کے اندر ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم ظلم، جو ہوا پہنچے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، فاہلکتہ، اور اس کھیتی کو پوری برباد کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے تو ان کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کر ان کو توحید، ایمان سمجھایا، لیکن یہ لوگ مانے ہی نہیں۔ تو نہ مان کر کے خود انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اگلی آیات کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ احکامات ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جیسی نمازیں پڑھنی چاہیے ویسی نمازیں ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، جس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے اس طرح ہم صدقہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ہر عمل کمزوری کے ساتھ میں، نقص کے ساتھ میں ہے۔ اللہ آپ کی ذات کامل و اکمل ہے، آپ اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے ہمارے ان کمزور، عیب والے اور نقص والے کاموں کو ہی قبول فرما لیں۔ یا اللہ آپ کی شان عالی ہے، آپ کی شان کے مطابق تو ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی بلندی کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، آپ کی رفعتوں کا کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات وراء الورا ہے، آپ کی شان شان ہمارا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنی مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی، بہترین رفیق بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر علوم کے دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر علوم کی راہوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہمیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قبول فرما لے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قبول فرما لے، قرآن کی تفسیر کے لیے قبول فرما لے، قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، درس حدیث کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما، صالحیت کے ساتھ میں صلاحیت، قبولیت کے ساتھ میں قابلیت عطا فرما۔ قابلیت، قبولیت، صالحیت، صلاحیت، چاروں چیزوں کو بیک وقت ہمارے اندر جمع فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک، اچھے اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ آپ کے مبغوض، آپ کے ناپسندیدہ بندوں سے ہمیں نکال دے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔